نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ کریم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان محمد فرقان خان جلال آپ کے پسندیدہ پروگرام اسلامک اسپیشل میں حاضر خدمت ہوں اور آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آج ہمارے اس بزم میں مہمان خصوصی بنے حضرت مولانا محمد مونس جلالی بریلوی صاحب۔ آج ہم حضرت سے ایک بڑے اہم موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں۔ یہ وہ موضوع ہے علم۔ علم ایک ایسا موضوع ہے کہ اس پہ جتنی بات کی جائے وہ کم ہے۔ علم کے تعلق سے احادیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی بہت آپ کو ملیں گی، اور ان کے تعلق سے قرآنی آیات بھی ہیں۔ اور جس قرآن کو اللہ رب العزت نے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اس کی ابتدا بھی لفظ اقرا سے ہوئی۔ تو آج ہم مولانا مونس صاحب سے گفتگو کریں گے کہ علم دین لوگ حاصل کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ بہت زیادہ چاہیے انسان کو اپنے بچوں کو تعلیم ضرور سکھائے۔ مانگنا شریف کا نعرہ ہے کہ آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے۔ بچوں کو پڑھانا، علم دین سکھانا اشد ضروری ہے۔ لیکن آج ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی غرض و غایت کیا ہے، علم دین سیکھنے کا مقصد کیا ہے، کس طرح سے ہمیں علم دین حاصل کرنے کے بعد کیا ہمیں کام کرنا چاہیے، اور ہم اس کا مقصد اصلی جو ہے علم دین حاصل کرنے کے بعد پورا کر رہے ہیں یا نہیں۔ آئیے چلتے ہیں مولانا مونس صاحب کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مولانا صاحب؟ الحمدللہ علی کل حال۔ حضرت ہمارا یہ ایک فیض نیٹ ورک، اس کا ایک خاص پروگرام اسلامک اسپیشل، جس میں ہم مسائل اور دور حاضر پر گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھیے، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ علماء کی کثرت ہو رہی ہے، علماء بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، لوگ علم دین کی طرف رغبت کر رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں۔ ان کو کچھ پیغام سے نوازیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے، اور کس طرح سے ان کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وصلی اللہ محمد النبی الامی وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے علم کی بات کریں تو علم کا مقصد قرآن پاک نے بھی بیان کیا۔ آپ قرآن پاک 10واں پارہ سورہ توبہ کے اندر جائیں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمانوں سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے علم دین سیکھنے نکل جائیں، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ تم میں سے چند لوگ یا چند گروہ علم دین سیکھنے نکلتے، اور جب وہ علم دین حاصل کر لیتے اپنی قوم کی طرف پلٹتے، ان کو ڈراتے تاکہ وہ خدا کا خوف رکھتے۔ تو یہ آیت ہمیں یہ بتانا چاہتی ہے، یہاں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ پاک کا یہ جو فرمان ہے، جو بھی طالب علم ہے وہ اس سے درس عبرت حاصل کرے کہ اس کا مقصد جو ہے وہ قوم کے لیے ہے، یعنی قوم کی رہنمائی کے لیے۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس بندے کو اللہ پاک نے علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی، وہ بندہ کوئی عام نہیں، خاص بندہ ہے۔ ایک تو آپ بخاری شریف کے اس حدیث پاک سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ پاک جس کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس بندے کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یہ بخاری کی یہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ جس بندے کو خدا نے علم دین کی دولت سے نوازا تو سمجھو اللہ پاک نے اس کو خاص کر لیا، یعنی وہ بندہ وہ عام نہ رہا۔ یہ قرآن پاک نے بھی مقصد بیان کیا، اور حدیث پاک سے بھی ثابت ہوا کہ جب بندہ علم دین سیکھتا ہے تو اس کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی جو ہے معرفت حاصل کروں۔ مگر جب اللہ پاک کی معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے کہ جب بندہ علم دین حاصل کر لے، حاصل کرنے کے بعد جب وہ اپنی قوم کی طرف پلٹ کر جائے تو اپنی قوم کو ڈرائے، خدا کے عذابات کے بارے میں بتائے، اس کی رحمت کے بارے میں بتائے۔ یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ اور رہا زندگی کے مقصد کے اعتبار سے کہ بندہ جو ہے آخرت کے اعتبار سے کیسی کوشش کرے اور جو دنیا میں رہ کر کے اس کو کیا سوچنا چاہیے، اس کے بارے میں بھی آپ
قرآن پاک کے 29ویں پارے میں سورہ ملک کے اندر جائیں تو وہاں پر بھی مقصد بیان کیا گیا ہے. وہاں پر بھی فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. فرمایا کہ وہ ذات جس نے زندگی اور موت کو کس لیے پیدا کیا؟ فرمایا زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ تم کو آزمائے، اور جب تم اس کی طرف پلٹ کر جاؤ تو تم کو وہ جو ہے اس اعمال جو تم نے کیے اس کا صلہ دے. کیوں؟ بندے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب کریم کی معرفت کو حاصل کرنا. تو اب جب مقصد پر اپنی نظر رہے گی تو بندہ جو ہے گناہوں سے بھی بچا رہے گا. اور آپ اگر اس علم دین کو تصوف کے اعتبار سے دیکھیں تو امام غزالی نے تو ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا خلقت السماوات والارض وما فیہا من خلق. آپ نے فرمایا کہ زمین و آسمان میں جو بھی چیز پیدا کی گئی وہ ساری کے ساری علم دین اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے ہے. بے شک. تو تصوف کے اعتبار سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ علم دین کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ علم دین سیکھنے کے بعد قوم تک اس کو پہنچایا جائے. تو میری بندہ ناچیز میں کیا بول سکتا ہوں اس کے بارے میں، میری تو یہی التجا ہے کہ جتنے بھی طالب علم ہیں وہ اس پر دھیان دیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے، کیونکہ علم دین سیکھنے کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری یہی بنتی ہے. آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی، بڑی مشہور ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں. تو وارث وہ بندہ ہوا کرتا ہے جو اس کی ڈیوٹی کو نبھائے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ڈیوٹی رہی کہ وہ جب بھی دنیا میں رہے تو انہوں نے جو بھی کچھ، پہلی بات تو ان کا استاد کون ہے؟ رب کریم. انہوں نے جو بھی کچھ سیکھا اپنے رب کریم سے سیکھا. انہوں نے جتنا بھی ان پر جو بھی قرآن پاک نازل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یا موسیٰ علیہ السلام کو لے لیں، آپ پر توریت نازل کی گئی، تو جس نبی پر جو بھی کتاب نازل کی گئی اس نے اس پر جو پہلے عمل خود کر کے دکھایا، پھر جو ہے قوم کو اس سے ڈرایا بھی تاکہ خدا کی معرفت حاصل کی جائے. گویا کہ علم حاصل کرے انسان تو صرف اسے اپنا ذریعہ معاش نہ بنائے. ہاں، ذریعہ معاش کے جو اس کا مقصد اللہ پاک کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہیں وہ قوم تک پہنچ جائیں. جیسا کہ آپ نے ابھی ارشاد فرمایا تھا، قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی کہ سب لوگ تو علم حاصل نہیں کر سکتے، لیکن جو علم والے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو غیر عالم ہے، جو لوگوں نے علم حاصل نہیں کیا ہے، کہ کچھ نہ کچھ باتیں وہ ان تک پہنچائے. اس کا مقصد یہ ہے. ایسا نہیں کہ صرف آپ نے علم حاصل کر لیا یا اسے اپنا ذریعہ معاش بنایا. اچھا مونس بھائی، مولانا مونس صاحب، مجھے یہ بات یہاں پہ بڑی سمجھ میں آئی، اچھی بات ہے کہ ذریعہ معاش تو خود بخود بن جائے گا، کیونکہ اللہ پاک رازق ہے، رزق تو آپ کو دے گا. لیکن اگر آپ کی نیت میں ہی شروع سے ذریعہ معاش بنانا ہے تو اس علم کا ثواب آپ کو نہیں مل پائے گا جو اس کی غرض و غایت ہے. ذریعہ معاش کے آپ اعتبار سے دیکھیں تو آپ قرآن پاک کی آیت اٹھا سکتے ہیں کہ وما من دابۃ الارض الا علی اللہ رزقھا، جو ہے کوئی بھی جاندار زمین پر ایسا نہیں جس کا رزق اللہ پاک کے ذمہ کرم پر نہ ہو. یہ آیت بتا رہی ہے. تو یہ کہ جب انسان کوئی بھی طالب علم مدارس میں جو علم حاصل کر رہے ہیں تو ان کو یہ چاہیے کہ اپنی نیت میں ہی یہی رکھیں کہ ہمیں جو علم حاصل کر رہے ہیں یہ پیغامات، یہ احکامات، یہ علم ہم قوم تک پہنچانا ہے، قوم کو اس کے سنبھالنا ہے، راہ راست پر لے کر آنا ہے. تو علم بھی حاصل ہوتا رہے گا اور اس نیت کا ثواب بھی ملتا رہے گا. اچھا، کچھ اور پیغامات کچھ جو آپ طلبہ ان کو دینا چاہیں یا عوام کو دینا چاہیں جس سے وہ علم کی طرف رغبت کریں، وہ چاہیں کہ علم دین حاصل کریں، کچھ اور پیغامات اس طرح سے آپ؟ قوم کے لیے تو میرا پیغام یہی ہے کہ ایک حدیث پاک پڑھنے میں آئی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے تو عالم بن جانا. فرمایا اگر عالم نہ بن سکو، یہ حدیث کا مفہوم ہے، اور آگے فرمایا اگر عالم نہ بن سکو تو عالم سے سیکھنے والے بن جانا، اور فرمایا اگر عالم سے سیکھنے والے بھی نہ بن سکو تو عالم کی صحبت میں رہنے والے بن جانا. بے شک، سبحان. پھر چوتھی بات آپ نے ارشاد فرمائی کم سے کم عالم سے محبت کرنے والے بن جانا. تو پھر فرمایا کہ اور ان چار کے علاوہ جو بنا وہ ہلاک ہو گیا. تو اس حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ آج ہماری قوم جو ہے ان چار کے علاوہ جو پانچواں کے علاوہ جو جا رہی ہے، پانچواں معاملہ ہے، یہ زیادہ ہے اور یہ گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے. اچھا، ایک علم کا فائدہ اور میں نے دیکھا لوگ عمر پوچھو ان سے کتنی ہے کہ 70-75 سال. اچھا ماشاءاللہ. اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ کوئی نماز ہماری قضا بھی نہیں ہوئی، 60 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، 50 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں.
مگر اگر ان کی نماز سن لو تو وہی سبحان ربی العظیم پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو پھر جو 50-60 سال انہوں نے نماز پڑھی ہیں تو وہ بھی بیکار گئی. کس کی وجہ سے؟ کہ ان کے پاس علم ہی نہیں تھا کہ وہ نماز صحیح پڑھ رہے ہیں یا غلط. تو علم تو ہر جگہ ہمارے لیے ضروری ہے. علم کے بغیر نہ انسان کو دنیا مکمل مل سکتی، نہ انسان کو دین مکمل مل سکتا. دین کے کامل ہونے کے لیے بھی علم کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ اسے مسئلہ جب معلوم نہیں ہوگا تو پتہ نہیں چلے گا کہ نماز غلط ہو رہی ہے یا صحیح ہو رہی ہے. بہت شکریہ آپ مدعو بھائی تشریف لائے. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین، علم کے ٹاپک پر بہت اچھی گفتگو رہی. آپ کو اگر اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ معلومات ان تک بھی پہنچے. اور اگر آپ کا کوئی مسئلہ درپیش ہے تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ دیں، انشاءاللہ ہم اس کا جواب دینے کی حتی الامکان کوشش کریں گے. چلیے ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.